اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ عبادت ایک ایسی اصطلاح ہے جس کے بارے میں یعنی ہمارے ذہن میں کوئی خاص صحیح تصور نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ اصل میں تو ہم نے دین کو ضائع کر دیا ہے، نمبر ایک بات یہ ہے، یعنی تمام دینی عمارت ہماری جو ہونی چاہیے افراد کے حساب سے یا قوم کے حساب سے یا ملک کے حساب سے یا امت کے حساب سے، وہ کوئی عمارت موجود نہیں ہے اس وقت۔ جو پیغام لائے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تمام تعلیمات ہم نے بھلا دی ہیں، اور ہمارے ذہن میں اپنا ایک نقشہ ہے دین کا، اسلام کا، عبادات کا، اور ہم سب لوگ تقریباً اپنی مرضی سے دین کے بارے میں ایک ذہن بنا کے بیٹھے ہیں۔ تو جہاں اور مسائل ہمارے ذہن میں یعنی صحیح نہیں ہے، تو اس کا عبادت کا بھی تصور ہمارے ذہن میں غلط ہے۔ میں کہوں گا کہ گمراہانہ تصور ہے، جو کچھ بھی ہمارے ذہن میں ہے نا، وہ گمراہانہ تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی انسان کی مقصد پیدائش تو ہم نہیں کہہ سکتے، اس کا مطلب، اس آیت کا مطلب بھی ہم غلط لیتے ہیں کہ صرف عبادت ہی مقصد ہے، بلکہ عبادت کا اصل میں تو عبادت کے لیے آیا ہے انسان، کیونکہ جو مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کیا ہے وہ مقصد حیات عبادت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ عبادت کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور ذریعے سے اپنے مقصد پیدائش کو حاصل کر سکیں۔ تو ہمارے ذہن میں عبادت کا تصور کیا ہے، وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات آپ کتابوں میں بھی دیکھیں تو اسی طرح لکھا ہوگا، یعنی عبادات اور معاملات۔ کتابوں میں عام طور پہ جو آپ اسلامیات کی پڑھتے ہیں یا کورس میں، تو وہ یہی ہیں۔ عبادات کے ضمن میں جب بات کتاب میں آتی ہے، جو آپ کی نصابی کتابیں ہیں، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ پھر معاملات ہیں، تو یہ ہم نے تقسیم کر دیا ہے۔ تو دراصل وہ روح عبادت جو ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور ہم جاننا بھی نہیں چاہتے اس کو، کیونکہ یہ بڑا آسان ہے کہ بس آپ عبادت کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود کر دیں تو باقی چھٹی ہو گئی، باقی تو پھر چھٹی ہو گئی نا عبادت کی، باقی تو پھر آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ کہتے ہیں نا کیا، مائی لائف اور مائی اسٹائل۔ تو یہ مطلب انسان آزاد ہو جاتا ہے کہ بھئی میں نے تو نماز پڑھ لی، گریڈ 22 کا افسر بیٹھا ہوا ہے یا گریڈ 19 کا یا 18 کا ہے، میرا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ کون سے گریڈ میں ہے، لیکن وہ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ راشی افسر ہے۔ مثال کے طور پہ اس کا سائل کی ایک درخواست آتی ہے تو صاحب کے پاس آتی ہے، صاحب نے اس کا ریٹ مقرر کر دیا 2 لاکھ روپے اس پہ دستخط کرنے کا، تو اتنے میں مطلب 12 بجے معاملہ پٹ اپ ہوتا ہے، اتنے میں وہ بن جاتا ہے، نماز کا وقت آ جاتا ہے، 12:30 بج جاتے ہیں، تو اذان ہو جاتی ہے، دفتر میں جو مسجد قائم ہے نا اس میں اذان ہو جاتی ہے، تو وہ افسر صاحب جو ہیں وہ پکے نمازی ہیں،
تو وہ چلے جاتے ہیں، یار ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی یہ ہماری تمہاری بات ہو نہیں رہی سیٹنگ، تھوڑا نماز پڑھ لیں پھر آ کے ریٹ طے کر لیں۔ نماز پڑھ کے آ کے 1 لاکھ پہ معاملہ ڈن ہو جاتا ہے۔ یہ تصور ہے کہ بھئی نماز تو الگ چیز ہے، اور جو اور معاملات ہیں وہ تو ہم نے اپنی مرضی، نماز پڑھ لی اب جو ہے میں رشوت لوں چاہے جو مرضی آئے کروں۔ تو یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے۔ ہم نماز پڑھ کے باقی کاموں میں ہمارا عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے، کھانا پکانے کو، شوہر کی خدمت کو، یا شوہر بیوی کا خیال رکھے، یا بچوں کی تربیت کرے، ان کو نماز پڑھائے، روزہ رکھوائے جب جو وقت آتا ہے نا، یا قرآن فہمی، یا معاملات، کاروباری معاملات ہو گئے، یا اور یعنی جو بھی زندگی ہے، آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو اس میں دین اسلام کا ہمارا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ہے آپ کا، خاوند کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا خاوند کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، اولاد کے اپنی والدین کے ساتھ سلوک کے مسائل ہوتے ہیں، آپ کے کاروباری مسائل ہوتے ہیں، کاروبار آپ کو کس انداز سے کرنا ہے، یہ تمام معاملات آپ دیکھ لیں کہ ہم اس میں قطعاً اپنے یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کا ہم قطعاً خیال نہیں رکھتے۔ آپ دیکھ لیں گھر میں جو خاتون خانہ ہیں ان کا اپنا ایک مزاج ہے، یہ یعنی مثال کے طور پہ ان کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ اپنے مزاج کے خلاف یعنی وہ مزاج جو ہے وہ دراصل ان کی یعنی بس وہی مزاج ہے، اور وہ مزاج کو بدلنے کے لیے تھوڑی تیار ہوتی ہے۔ میرا تو یہ مزاج ہے، میری یہ عادت ہے، میرا ایسا ہے، یہ ایک مثال کے طور پہ میں کروں، وہ مزاج اپنا بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، یعنی کس کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ گھر بیٹھی جو خاتون خانہ ہے وہ اپنے مزاج کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، طبیعت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ یعنی وہ ساری، میں نے آپ کو کہا نا کہ دین جو ہے دراصل ہم سے کہیں کھو گیا ہے، اور ہم کھوئے رکھنا چاہتے ہیں اسے، دین بھر ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو رخ ہے زندگی کا وہ نہیں ہے، اس طرف نہیں ہے جس طرف ہونا چاہیے۔ ہمارا رخ یعنی ہم سے منزل غلط ہو گئی ہے، منزل ہم نے بنا لیا ہے دنیا کو، دنیاوی خواہشات، دنیا۔ آپ دیکھ لیں ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، اس میں رہنا، اس میں آپ کہتے ہیں انجوائے کرو، خوش رہا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش رہا کرو اور خوش رہنا سیکھو، ایسا ہمیں نصیحت کی جاتی ہے۔ جو مطلب زیادہ ایسا ہوتا ہے، مسائل آتے ہیں تو ہم نصیحت کرتے ہیں، کیا تم نے اپنے لیے ٹینشن دیکھ لی ہے، خوش رہو۔ وہ ہمارا ایک ٹی وی پروگرام بھی ہے نا، اس میں جنید بھائی کہتے ہیں کہ خوش رہیں، خوش رکھیں، اور بس خوشیاں ہی بکھیرتے رہیں۔ یہ کسی نے سنا ہو تو بس دنیا خوشی کے لیے، اور ساری جد و جہد رخ دنیا کی طرف، اور پھر ساری کوششیں جو ہیں وہ دنیا کی طرف۔ تو بہرحال یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے یہ رویہ جو ہم نے رکھا ہوا ہے نا۔ تو اس کا مطلب نچوڑ اور نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور انسان اگر اپنے آپ کو نفس کے بل بوتے پہ کھلا چھوڑ دے تو اس کا انجام کامیابی نہیں بلکہ ناکامی ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور بھی انشاءاللہ اس کے متعلق باتیں کریں گے اگلی نشست۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم